ان عورتوں کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر تعلیم ہو، 5 وقت کی نماز ہو، تسبیحات کی پابندی ہو۔ والدہ محترمہ میرا ذہن بنانے کے لیے رات کے وقت میں مجھ سے یہ کہا کرتی تھی، بیٹا آج تو یوسف علیہ السلام کا قصہ کتاب میں پڑھ کے سنو، آج موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنو، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنو۔ اور یہ صرف میرا ذہن بنانا، مجھ سے پڑھوانے میرا ذہن بنانا۔ بچے ہیں کبھی بانٹ جانے تو بلا لے گا، چانٹا بھی مارے اور پڑھ کے سنا۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کے سنا رہا تھا قصہ، گھر کے اندر اندھیرا تھا، ایک موم بتی بھی مہنگی سمجھی جاتی تھی، موم بتی تو جل کے ختم ہو جائے گی، تو تیل کا دیا وہ گھر میں جل رہا تھا، اور اسی کی روشنی میں پڑھ رہا تھا اور والدہ سن رہی تھی۔ بس وہ جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ سے کر دیتے ہیں۔ مجھے آج جیسا یاد ہے تو وہ یوں فرمانے لگی کہ بیٹا اس اندھیرے گھر میں آج تو مجھے پڑھ کے سنا رہا ہے اور میں سن رہی ہوں، اللہ تیرے اوپر وہ دل لائے کہ تیری بات لاکھوں آدمی سنے۔ کوئی وہم و گمان نہیں، کوئی وہم و گمان نہیں۔ میں بہت چاہتا ہوں کہ اپنے قصے میں سنوں، لیکن والدہ کا قصہ تو یاد آ ہی جاتا ہے۔ وہاں کی تعلیم پوری ہوئی گاؤں کی۔ اس کے بعد ہمارے استاد محترم کو جلدی جانا تھا، وہاں سے چھوڑ کر چلے جانا تھا اپنے وطن، وہ یو پی کے رہنے والے تھے، یہ گجرات کا قصہ ہے۔ اب جانے لگے تو انہوں نے کہا اس بچے کو میرے ساتھ کر دو، تو 6 مہینے کے اندر میں اس کی اتنی تعلیم کر دوں کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اس میں اس کا داخلہ ہو جائے۔ ہماری والدہ میرے کو بھیجنے کے لیے تیار ہوئی، لیکن اس زمانے میں تنگی کا یہ حال تھا، 50 روپیہ خرچ تھا جانے کا، اور وہاں پر بھی جا کر اپنا ہی کھانا، وہاں پر جانا اور اپنا ہی کھانا 6 مہینے تک۔ 50 روپیہ کہیں سے قرض لائی اور لا کر میرے کو روانہ کیا۔ میں وہاں پر گیا، 6 مہینے میں تعلیم اتنی ہو گئی کہ میں بڑے مدرسے میں داخل ہو سکوں، بڑے مدرسے میں داخل ہو گیا اور 12 مہینہ وہاں تک رہا، وہاں پر رہا۔ لیکن اس 12 مہینے میں چونکہ میرا کوئی مربی وہاں تھا نہیں، میں خود ہی اپنے شوق سے پڑھتا تھا، لیکن اس میں اتنا ہومی ہوا کہ میں نے 22 گھنٹہ تو کتابیں دیکھی اور 2 گھنٹہ سوتا تھا۔ اس کا اثر میری صحت پر پڑا اور ٹی بی کی بیماری لگ گئی، آنکھیں میری خراب ہو گئی اور مجھے اس کے بھی ہوش نہیں۔ پھر بمبئی میں نے بلایا، ہم بمبئی گئے تو میری حالت کو دیکھ کر والدہ زاروں قطار رونے لگی کہ میری امیدوں پر تو پانی پھر گیا، اس لیے کہ اب تو اس حالت میں کیا پڑے گا، تو نے تو صحت کا خیال کیا نہیں۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے دکھایا تو ڈاکٹروں کا ٹی بی کا 3 درجہ ہو چکا ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تسلی کے لیے دوائیں اس کو دیتے رہو اور بچنے کا انتظار مت کرو، بچے گا نہیں۔ تو ہم نے اپنی والدہ محترمہ سے یوں کہا کہ جب مرنا ہی ہے تو وطن میں کیوں مرنا، اللہ کے راستے میں مرے۔ والدہ اور زیادہ رونے لگی، لیکن پھر وہیں پر میری تعلیم شروع ہو گئی۔ اس میں 4 مہینے تبلیغ کے بھی ہوئے اور پھر وہیں پر میری تعلیم موقوف علیہ دورے تک کی بمبئی ہی کے اندر ہوئی، شادی بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی اور موقوف علیہ دورے تک کی تعلیم میری بمبئی کی ہوئی۔ اس کے بعد پھر بڑے مدرسے میں دورہ پڑھنے کے لیے جانا۔ اب اس میں ہماری والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ نے غریب رحمت فرمائے، درمیان میں ہم سے قرآن سنتی تھی، ہم والدہ کو قرآن سناتے تھے۔ والدہ کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا تو زوروں قطار روتی تھی۔ اب ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ اتنا کیوں ہوتی تھی۔ جنت کا تذکرہ آتا تھا خوش ہو جاتی تھی۔ 8واں پارہ اس میں جنت جہنم کے بڑے تذکرے، فرمایا بیٹا 8واں پارہ سنو۔ اب ہم 8واں پارہ سنانے تو اس میں جہنم کا جو ذکر آ رہے ان آیتوں کو چھوڑ دیں، جنت کا ذکر سنا۔ تو ہماری والدہ نے مجھے روکا اور کہا بیٹا اس پارے میں جنت کے ساتھ جہنم کا بھی ذکر ہے تو وہ تو تم پڑھتے نہیں ہو، اس کو کیوں نہیں پڑھا تم نے؟ یہ انداز تھا ان کا۔ اب ہمارا بڑے مدرسے میں جانے کا وقت آیا
1 سال کے لیے، اور والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، آنکھیں بالکل معذور، دانتوں سے بالکل معذور، ہاتھ پیر سے بالکل معذور۔ اس حالت میں ہمیں بڑے مدرسے میں بھیجنا 1 سال کے لیے 1000-1500 میل دور۔ والدہ محترمہ نے مجھ سے کہا بیٹا تم جاؤ، بیٹا تم جاؤ۔ خیر ہمارے سر پر ہاتھ چھڑایا اور ہمیں روانہ کیا۔ ہم آپ پڑھنے کے لیے گئے آخری دورہ حدیث۔ اس کے بعد یہاں بمبئی میں والدہ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو ہماری جتنے رشتے دار عورتیں مرد وہ سارے آ گئے، بہنیں بھی ہماری آ گئی، بھائی بھی سارے ہمارے آ گئے، اور بھائیوں کی بیویاں بھی، یہ سب۔ والدہ محترمہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو لوگوں نے یہ کہا کہ اماں جان اگر کہو تار کر کے اس بیٹے کو بلا لے، تار کر کے اس بیٹے کو بلا لے۔ تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ نہیں، اس بیٹے کو مت بلاؤ، بس دوسرے جسے آنا چاہو آؤ، اسے مت بلاؤ، اس لیے کہ اگر میں مر گئی اور اللہ نے مجھے پوچھا کہ تو کیا لائی ہے تو میں کہوں گا اللہ میں خالی ہاتھ آئی ہوں اور اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں چھوڑ کر آئی ہوں، اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں چھوڑ کر آئی ہوں، میرے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنے۔ اس کے بعد پھر غنود کی تاری ہوئی، سارے ہمارے گھر والوں نے مل کے اسے ہماری والدہ کو نہلایا، پلنگ کے اوپر لٹایا۔ پلنگ پر جب لیٹی تو یہ فرمانے لگی کہ چاروں طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ ناک کا نظام اتنا بگڑا ہوا تھا کہ خوشبو بدبو انہیں معلوم نہیں ہوتی تھی، کہ چاروں طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا اور کہا مار کر ہنسی، اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہو جانے کے بعد جب ہوش آیا تو ہمارے گھر کی مستورات نے پوچھا کہ اما جان یہ آپ نے کہا اس بات پر مارا اور سلام کسے کیا؟ تو یہ کہا کہ میرا وہ بیٹا جو 1500 میل دور ہے اس کو میں نے 2 فرشتوں کے بیچ میں دیکھا، تو فرشتوں کو تو میں نے سلام کیا اور بچے کو دیکھ کر خوشی میں نے کہا مارا، بچے کو دیکھ کر خوشی میں نے کہا۔ حالانکہ دوسرے بھائی بہن وہیں پر ہے لیکن آنکھوں کی بیماری نہ ہونے کی وجہ سے انہیں تو دیکھ نہ سکی، لیکن جو بچہ اتنی دور بھیجا گیا وہ بچہ انہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ وقفے کے بعد پھر انتقال ہوا اور وہاں ہمارے پاس خبر آئی، آدھا سال گزر چکا تھا، آدھا سال باقی تھا، تو وہاں پر ہم نے ایصال ثواب کیا اور ایصال ثواب کر کے سال اپنا پورا کیا۔ سال پورا کر کے پھر ہم بمبئی پہنچے تو واللہ کی خبر پر گئے۔ تو میری محترم بہنوں، تم بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک دن موت آنے والی ہے اور یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، کبھی بچپن میں آتی ہے، کبھی جوانی میں آتی ہے، کبھی بڑھاپے میں آتی ہے، موت ہر ایک کو آنی اور اس کے بعد زندگی ہمیشہ کی ہے۔ اور میری بہنوں یہ صرف تمہاری ذات کے بارے میں نہیں کہہ رہا بلکہ ایک ایک بہن کے اندر فکر پورے عالم کا ہو۔ ان عورتوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر تعلیم ہو، 5 وقت کی نماز ہو، تسبیحات کی پابندی ہو، تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کی پابندی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو اور اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام ہو، بچوں کو سنت طریقے پر لانا، بچوں کو شریعت کے مطابق ان کی پرورش کرنا۔ یہ تو تمہاری گھریلو مصلحت کے مناسب بچے کو عربی مدرسے میں داخل کرنا یا انگریزی مدرسے میں اسکول میں داخل کرنا، یہ تو تمہارے اپنی گھر کی مصلحت کی بات ہے۔ مولوی بنے یا گریجویٹ بنے، دونوں حالتوں میں اگر یہ اولاد دیندار بنی تو یہ اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگی۔ دیندار اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد جتنا دین کا کام کرتی رہے گی، ماں باپ کو قبر کے اندر لیتے لیتے ثواب ملے گا۔
ایک بات ہماری بہنوں سے یہ بھی عرض کر دی ہے کہ یہ مرد اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. بہت سے مرد ایسے ہیں کہ جن کا ابھی تک ذہن نہیں بنا. ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کا ذہن بنا تو وہ اپنے گھر والوں کا ذہن بنا کر انہیں اللہ کے راستے میں بھیجے. اور اگر گھر والے خود تیار ہیں تو یہ بہنیں اپنے گھر والوں کو تیاری کے اندر مدد اور معاونت کریں. میں جانتا ہوں بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں, لیکن ان کاموں کو تھوڑا آگے پیچھے کرنے کی ہماری بہنوں کی عادت پڑ گئی. اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے عورتوں اور مردوں کی مخلوط جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں. حالانکہ پاکستان کے اندر عورتوں کی جماعت کے بننے میں کتنی پابندیاں ہیں, مردوں کی جماعت کے بننے میں کتنی پابندیاں ہیں, کتنی شرطیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ شرطیں پوری کر کے مرد بھی جاتے ہیں, عورتیں بھی جاتی. فلپائن کے اندر پاکستان کی عورتوں نے جا کر کام کیا, اسی طرح خلیج کے اندر جا کر کام کیا, اور نہ معلوم کن کن ملکوں کے اندر جا کر کام کیا. فرانس کے اندر پاکستان کی عورتوں نے جا کر کام کیا. اللہ ان عورتوں کو جزائے خیر دے کہ وہ اچھا اثر چھوڑ کر آئی ہیں. ہماری جتنی بہنیں آئی ہیں ان میں بہت سی ہماری بہنیں ایسی ہوں گی جو پہلی مرتبہ بیان ہی سنا ہوگا. ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہوں گی کہ وہ ایک اجتماع ہوتا ہے تو چلے دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں. تو ہم ساری بہنوں سے یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنے شوہروں کو لے کر جماعت میں جائیں, لیکن ہماری جو نئی بہنیں آئی ہیں ان سے بھی دستہ یہ گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں, تعلیم کا حلقہ کریں, بچوں کی تربیت کریں, گھروں کے اندر سادگی کو لائیں. جتنی سادگی میری بہنوں گھروں کے اندر آئے گی اتنا دین کا کام آپ کے گھر والے زیادہ کر سکیں گے. میں نے مردوں کی مجلس میں بہت سی باتیں کہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کا جو واقعہ ہے یہ بیان کر کے, اور جب یہودیوں نے چابی حوالے کی ہے تو ساری رات بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ خدا کی مدد آتی ہے تو ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے, کسی صورت سے خدا کی مدد ہٹواؤ. تو خدا کی مدد کے ہٹانے کے انہوں نے 2 راستے بتائے. ایک تو مالیات کی لائن کی بے وصولیاں اور دوسرے عورتوں کی لائن کی بے وصولیاں. اس کے اندر اس امت کو مبتلا کرو. مالیات کی لائن کی بے وصولیوں میں کمائی میں حرام کا آنا اور خرچ میں فضول خرچی کا آنا. عورتوں کی لائن کی بے وصولیوں میں گھر گھر گانے کا آنا. یہ انہوں نے بتایا. یہ اللہ کے دشمن اس معاملے میں آج پوری دنیا کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں. ان کی کامیابی ہماری ناکامی ہے.